اس وقت ان کے سامنے گیا اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جی سارے ملک میں ایک انپریسیڈنٹڈ بوائیکاٹ ہوا ہے آپ کے خلاف اور آپ کے کل کے آرڈر کے خلاف، اور مجھے میرے جو سائل ہیں ڈپٹی اسپیکر انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ میں ان پروسیڈنگز کا اب حصہ نہ بنوں، اور ویسے بھی میں نے ان کو کہا کہ ہمارا ایک آئینی حق ہے کہ کل کے آرڈر کے خلاف جہاں پہ کہ انہوں نے ہماری جو گزارش تھی کہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تو اس کے خلاف ہمیں کانسٹیٹیوشنل حق ہے ریویو فائل کرنے کا، نظر ثانی کا، تو ہم وہ کانسٹیٹیوشنل حق اویل کرنا چاہتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، ہم نے جو آج موقف رکھا ہے اپنا وہ عین آئین اور قانون کے مطابق یہ موقف ہم عدالت کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور یہ میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں اور قوم سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آج کے بارے میں یا اس معاملے کے بارے میں تو یو آر موسٹ ویلکم کہ آپ اپنے کویسچنز ہم سے پوچھیں۔ عدالت نے آپ سے پوچھا کہ آپ دلائل وغیرہ دے سکتے ہیں، کیا آپ سنسر بنیں گے یا صرف یہ جو آپ نے اپلیکیشن ایک ہے کل کورٹ کا جو فیصلہ ہے فل بینچ ہے جسٹ تک آپ نے سنتے ہیں؟ میں نے آپ کو آج کی جو روداد ہے وہ بتا دی ہے، وہ بالکل کلیئر ہے، تو اس میں آپ کا سوال کا جواب جو ہے اس میں آپ کے سوال کا جواب مضمر ہے۔ کوئی اور سوال اگر کرنا چاہیں؟ جی بالکل، جب نظر ثانی کی اپیل اگر ہماری مسترد ہو جاتی ہے تو پھر آبویسلی پھر ہم دیکھیں گے، کیونکہ اب نظر ثانی کی اپیل بھی ہم تو نہیں چاہیں گے نا کہ یہ بینچ سنیں۔ جب ڈسٹرسٹ آ گیا تو اس لیے وہ امید ہے کہ وہ فل کورٹ کے سامنے لگے گی، اور اگر فل کورٹ کے لگانی پڑے گی اور جب فل کورٹ کے سامنے لگی تو مجھے کبھی امید ہے کہ وہ ڈسمس نہیں ہوگی بلکہ کامیاب ہوگی، اور یہ کیس پھر سے سنا جائے گا آن میرٹس فل کورٹ کے سامنے۔ مجھے بڑی امید ہے اس میں۔ اچھا قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ 20 بار چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کورٹ کیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، تو وہ کون سی شخصی تو ہے، کیا وجہ تھی کہ آپ بتا دیں؟ میں نے بتایا ان کی آرڈر میں غلط لکھا ہوا ہے، صریحاً غلط لکھا ہوا ہے ان کے 23 تاریخ کی آرڈر میں، کہ میں نہیں بتا سکا۔ میں نے فوراً بتایا جب انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو 17 مئی کے آرڈر کی شق 3 ہے، یہ جو آرڈر ہے ڈپٹی اسپیکر کا اس سے برعکس ہے، تو میں نے فوراً بتایا کہ شق 1-2 پڑھ لیں، اور انہوں نے میری بات مانی، منیب اختر جسٹس نے میری بات مانی۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں میں نے نہیں بتایا، میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا امپریشن درست نہیں ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اور یہ صحیح بات ہے۔ جسٹس منیب اختر نے اس وقت فوراً میری بات مانی، اور اس کے بعد وہ میٹر جو ہے وہ سیٹل ہو گیا۔ جی ہاں۔ سر ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ ابھی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم بینچ سے الگ ہو جائیں، ہاں، لیکن آپ تھوڑا سا بڑا دل کا مظاہرہ کریں اور آپ بڑا دل کا مظاہرہ نہیں کریں گے معاونت سپریم کورٹ مانگ رہی ہے آپ۔ میں تو تیار ہوں، ہم سے معاونت لیتا کوئی نہیں ہے، میں تو تیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی جج رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی اشارہ ہلکا سا آتا تھا نا، کوئی ذرا بھی ڈسکمفرٹ محسوس کرتا تھا، میں فوراً بینچ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ اور دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے قانون میں کہ ہلکا سا بھی شائبہ بھی ہو کہ ریموٹسٹ باعث بھی اگر جج کو ایٹریبیوٹ کیا جائے، کہا جاتا ہے کہ an honorable judge will not think twice and will step down without further ado۔ یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ساری قوم چیخیں مار رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی دماغ کا سرجن یا کوئی ہارٹ کا سرجن جو ہے وہ زبردستی کسی پیشنٹ کو وہاں ڈال دے اور وہ چیخیں مارے کہ جی میں نے آپ سے نہیں اپنا آپریشن کرانا، لیکن وہ کہے نہیں میں ہی آپ کا سینہ کھولوں گا، میں ہی آپ کا ذہن کھولوں گا اور میں ہی آپ کا آپریشن کروں گا۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا، بالکل یہ مسلمہ قانون ہے کہ no one can choose one's own judge، لیکن everybody can object to a judge or a bench so that when there are 15-20 other judges معاملہ ان کے پاس جائے، لارجر براڈر اسپیکٹرم میں جائے، اس سے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہ سب نے کہا ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کے جتنے بھی قائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت نے بہت زیادہ ٹائم دیا، لیکن جو وکلاء ہیں وہ دلیل دینے سے قاصر تھے۔ ایسی کون سی دلیل مانگ رہے ہیں جو آپ دینے سے قاصر؟ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے جو اب باتیں ہم سے کی، ہم نے ہر چیز کا جواب دیا،
اور ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا ہے. اور یہی میں بتا رہا ہوں کہ جسٹس منیب اختر کو میری یہ بات ماننی پڑی, سب کے سامنے, ساری پاکستان کی پریس کے سامنے, ساری وکلا کی باڈیز کے سامنے میری یہ بات ماننی پڑی کہ وہ 2 اور 3 جو شک ہے ان کی آرڈر کی وہ مطابقت رکھتی ہیں ڈپٹی اسپیکر کے آرڈر سے, اور ایک غلط آرڈر تھا وہ بھی, جس کی وجہ سے کہ پورے صوبے کی حکومت جو ہے گرا دی گئی, کیونکہ 25 اراکین جو ہیں ان کے ووٹس جو ہے وہ 197 میں سے مائنس کر دیے گئے, جو کہ غیر آئینی طریقے سے کیے گئے تھے. تو ہمارا موقف آئینی ہے, آئینی رہے گا, اور انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا یا عدالت کا سوال ہوگا, ہم ہمیشہ ان کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم ہر کسی کے سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہیں. سر آپ کی جو فل کورٹ کی جو استدعا ہے جو مسترد ہوئی, اس پہ آپ کو کورٹ نے یہ کہا کہ جی آپ 3 چیزوں پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں, یہ کہہ کہ جی آپ ہمیں فل کورٹ بھیج دیں. ایک یہ, اور دوسرا یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا پارلیمان ہے اس کے اندر وہ مداخلت کرتے ہیں, ان کی بیجا مداخلت ہے, ان کو نہیں کرنی چاہیے, چونکہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے, سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہ کرے. اب آپ کے پہلے سوال کی تو یہ جواب ہے کہ عدم اعتماد کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کیس کسی ایسے بینچ یا ایسے جج کے سامنے لگا ہو جس پہ کہ لاکھوں لوگ بوائیکاٹ کر رہے ہوں, تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا کیس وہ بینچ یا وہ جج سنے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چاہیں گے آپ؟ نہیں چاہیں گے. تو بس آپ کے پہلے سوال کا جواب آ گیا. دوسرا سوال کہ پارلیمان جو ہے اس میں مداخلت سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان میں سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے مداخلت کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کو مضبوط اور مستحکم سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے. اس لیے جن کیسز میں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہے, مستحکم کرتی ہے, اور میجورٹی جو کہ پارلیمان کی ہوتی ہے اس سے ہم آہنگی شو کرتی ہے, وہاں سپریم کورٹ بالکل کر سکتی ہے, اور سپریم کورٹ کو بھی مضبوط کر سکتی ہے پارلیمان. لیکن ایسا فیصلہ جس سے کہ ایک مائنورٹی, اور مائنورٹی کون تھی؟ مائنورٹی وہ تھی جو اس وقت حمزہ شہباز کے خلاف, جن کو بہت کم ووٹ ملے تھے, اور حمزہ شہباز صاحب کو 197 ملے تھے, اور اس مداخلت کی وجہ سے میجورٹی کو گرا دیا گیا تھا. لہٰذا وہ مداخلت تھی. ہم بالکل اس طرح کی مداخلت سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کی مداخلت وہ پارلیمان میں کرے, اور پارلیمان میں مائنورٹی کو پارلیمان میں میجورٹی کو مائنورٹی کے ہاتھوں یرغمال بنا لے, یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. فل بینچ نہ بنانے کی پیچھے یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر 5 ججز ہوں گے تو باقی دیگر کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جائیں گے. آگے بہت سارے کیسز التوا کا شکار ہیں. ہاں, اب اس کا جواب میں نے دے دیا تھا کہ ایک جج صاحب سپریم کورٹ کے, ان کا جب معاملہ آیا تھا تو 10 جج سن رہے تھے, اور یہاں پہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور 3 جج سن رہے ہیں. تو اس وقت التوا نہیں ہو رہا تھا, التوا تو روز ہو رہا ہے. اس کیس میں جتنا وقت ایک سیکشن پہ 6 دن لگا دیے گئے ہیں, ایسے ہم گھوم رہے ہیں, اس سے نہیں ہم تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو ہمیں مجبوری اس لیے کرنی پڑی تھی کہ عدالت پہ ایک امپریشن قائم ہو رہا تھا جیسے کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے, ایک مخصوص بینچ ہے جو کہ ان میٹرز کو سنتا ہے. تو ہم تو چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی ساکھ بلند و بالا ہو, اور ہم نے تو ان کو موقع دیا تھا کہ اس طرح کے اگر نوشنز آپ کے خلاف ہیں تو آپ ان کو ڈسپیل کریں, اور وہ اپرچونٹی انفارچونیٹلی انہوں نے کھو دی, لیکن ابھی بھی ان کو ہم اپرچونٹی دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.